فرمایا ان اللہ و ملائکۃ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر رحمت یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیما، سلامتی۔ تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا، زندگی بھر میں ایک مرتبہ بھیجنا ہر مسلمان، کیونکہ اللہ نے حکم دی، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار، کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا، تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو، جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو، تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، بلکہ پڑھو، تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جائے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہو۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو اس حدیث یہ چونکہ خبر واحد ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح اخبار احاد جو خبر واحد اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت، تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہاء، خاص طور پر احناف جو ہیں فقہاء حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت۔ تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں، کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں کہ 10 خطاؤں کو معاف کر۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا، منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں، روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی، تو وہ منت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے، روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوئی۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں، تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں۔ یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم کیا تاکہ ماں باپ کو نہیں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی، لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا، تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ
آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی احکام کا علم ہو، ثواب بہت ہے۔ ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت، ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، تو یہ نماز روزے کی طرح نہیں۔ لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا۔ یہ مسئلہ تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے ہے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے، جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا، کیوں فرض ہیں؟ بھائی لاجک کی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہوں تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو علی طلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کی۔ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت اور نبی کے لیے دعا ہے، تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دی، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فضیلت ثابت، تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسند ہے، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی، تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے، وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا ہے اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم ہوتی ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے کہ عصر کا وقت، جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیت المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت۔ تو
اس کے بہت زیادہ فضل ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دی. اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا کیا بنا دیا، شرک کرنے لگے. تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج، تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو. ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، تو نہ نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج. ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہیں، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے. اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج. اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہیں. یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھائی ان کو یہ گفٹ دے دو. اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا. تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا. قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں بھی مجازاً اس کو تکلیف سے تعبیر کیا، اللہ کے حکام کی نافرمانی، اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دی. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہو، کیونکہ منافقین یہی کام کر رہے تھے نا. میں نے بتایا کہ سورت کا حاصل یہ اہم مضمون یہی بیان ہوا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے یہ ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں، عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی ایسے کاموں کو ان کی طرف منسوب کر کے تکلیف دیتے ہیں جو کام انہوں نے کیے نہیں ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں. تو فقد احتملوا بہتانا، تو تحقیق ان لوگوں نے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا. بہتان کہتے ہی بہت بڑے جھوٹ، وہ اثما مبینہ، اور کھلا گناہ. کیونکہ تکلیف کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو آپ اس کی نیت میں شک کرنا شروع کر دو، حالانکہ وہ بری نیت نہیں تھی اس کی، اس میں منفی پہلو تلاش کرنا شروع کر دو. مجھے کسی نے کل کہا کہ بھئی ایک صاحب ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور بائکوں پہ شو مار رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ ضروری نہیں کہ شو مار رہے ہو، وہ نوجوان طبقے کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہو کہ نوجوان طبقہ اسی طرح سے بائکوں کے ذریعے قریب آ جائے گا. تو دل کی حالت تو کسی نے نہیں دیکھی، ہم فوراً کسی کے عمل کو نیگیٹو کیوں لے کے چلے جاتے ہیں. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے کسی طرف وہ عمل منسوب کر دیا جو وہ کر نہیں رہا. آپ نے کہہ دیا کہ یہ شو مار رہا ہے، حالانکہ وہ نہیں شو مار رہا. آپ نے کہہ دیا وہ دکھلاوا کر رہا ہے، حالانکہ اس کی نیت دکھلاوا کی نہیں. تو ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ہے. تو اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی کہ جو کسی بھی طرح سے ایمان والے مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں تو بہت بڑے گناہ کے وہ مرتکب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو عقل مندی کی بات بھی ہے، ایمان اور توحید یہ اللہ کی نعمت ہے. جب آپ اللہ کی اس نعمت پر عمل کرتے ہو، توحید کا عقیدہ رکھتے ہو، ایک خدا کو مانتے ہو، تو دنیا کی برکتیں بھی ملتی ہیں، آخرت کی بھی. دنیا میں سکون ملتا ہے انسان کو، حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے، ایک ذات کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی انسانوں پر نعمت ہے. اور ایک ہے شرک، کبھی اس کو معبود کبھی اس کو معبود، اور کسی کے برحق ہونے کی کوئی دلیل بھی نہ ہو. تو اللہ جب توحید کا عقیدہ تمہیں دے رہے ہیں تو کس قدر بے وقوفی کی بات ہے کہ اتنا بڑا گفٹ لے کے آپ اسی گندگی کی طرف آپ جائیں. اس کو اللہ نے ان آیتوں میں اس طرح سے بیان فرمایا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اے مخاطب کیا تو نے یہ عجیب منظر بھی دیکھا ہے، ان لوگوں کو بھی دیکھا جو کفر کو لے لیتے ہیں اللہ کی نعمت کو چھوڑ کر.
یعنی اسلام کو چھوڑ کر ایمان کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے کو لے لیتے ہیں. کیسے بے وقوف اور عجیب لوگ ہیں. اور پھر یہ جو کرتے کیا ہیں، یہ دنیا میں تو تباہ ہوتے ہیں، آخرت میں کیا انجام ہوتا ہے؟ احلوا قومہم، اگر یہ قوم کے لیڈر ہوں، قوم کے بڑے ہوں، تو پھر یہ اس جرم میں اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر کی طرف اتار دیتے ہیں، آخرت میں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم یصلونہا، جس میں یہ خود بھی داخل ہوں گے. وبئس القرار، اور کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ اب اس کی آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو نعمت دے کے کفر خریدا، وہ نعمت کیا ہے جس کو انہوں نے دے دیا اور کفر لے لیا. وجعلوا للہ اندادا، انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے. لیضلوا عن سبیلی، یہ شریک ٹھہرانے کا یہ فائدہ نہیں ہوا کہ وہ جو جھوٹے معبود ہیں ان کی فریاد رسی کرتے، مشکلوں میں ان کی مدد کرتے. نا 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 نا، ان سے کیا نقصان ہوا؟ ان بتوں نے، ان جھوٹے معبودوں نے ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیا. ان کی محبت میں خدا کو چھوڑ بیٹھے یہ لوگ. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، تمتعوا، تم ٹھیک ہے دنیا کے مزے اڑاؤ. مزے کس لحاظ سے؟ کہ یہ سب کچھ تم اس لیے کر رہے ہو تاکہ تمہاری رشتہ داریاں نہ ٹوٹیں اور تاکہ تمہارا کلچر خراب نہ ہو. تو اس لحاظ سے ان کو مزے کہا گیا ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ تم جو شرک کرتے ہو، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، آپس کی رشتہ داری میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ کوئی مذہب چھوڑے گا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہی رشتہ دار قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. تو اس لحاظ سے اس کو مزے اڑانے سے تعبیر کیا گیا کہ ٹھیک ہے اپنے کلچر کو فالو کرو، جو مزے اڑا سکتے ہو اڑاؤ. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آنا تم نے جہنم میں آگ ہی کی طرف ہے. اللہ ہم سب کو شرک کی لعنت سے بچائے. اور جو توحید پرست لوگ ہیں، اب اللہ ان سے خطاب کرتا ہے کہ اے نبی، یہ تو مشرکین کو آپ نے یہ کہنا ہے، جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں ان سے کیا کہنا ہے؟ قُلْ لِعِبَادِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے. یہاں اللہ نے محبت سے توحید پرستوں کو اپنے بندے سے تعبیر کیا. میرے بندوں سے کہہ دیجئے الذین آمنوا، جو مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں. اب وہ کریں گے کیا؟ صرف عقیدہ ہی درست رکھیں گے؟ نا 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 نا، اس عقیدے کے تقاضوں پر اب عمل کریں. ایک خدا کو مانتے ہو تو اس ایک خدا کی بھی اب مانو. وہ کی کیا ہے؟ اس میں دو حکم ہیں. یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. وینفقوا مما رزقناہم، اور یہ خرچ کریں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. دو ہی مطالبے ہیں، بڑے مطالبے اللہ کے اس امت سے، کہ مخلوق کا بھی خیال رکھیں اور اللہ کا بھی حق ادا کریں. اللہ کے حقوق میں جو ہے حج بھی ہے، وہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہوتا اور زندگی میں ایک بار ہوتا ہے. اللہ کے حقوق میں رمضان کے روزے بھی ہیں، وہ پورے سال نہیں ہوتے، وہ سال میں ایک بار ہوتے ہیں. وہ سب ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان. سب سے مشکل چیز نماز ہے. جس نے نماز پڑھ لی وہ باقی حکام پر بھی عمل کرے گا. تو اللہ نے یہاں اپنے حقوق اور مخلوق کے حقوق بیان کیے. تو اپنے حقوق میں کیا کہا؟ نماز کو فوکس کرو، باقی سب اس سے کم درجے کے ہیں. مخلوق کے حقوق میں کیا کہا؟ خرچ کرنا سیکھو، باقی سب اس سے کم درجے کے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں نا، مخلوق کو سے خوش اخلاقی سے بات کرنا بھی آسان ہے، مخلوق کی دعوت کرنا بھی آسان ہے، مخلوق کے ساتھ دعوت قبول کرنا بھی آسان ہے مخلوق کی، لیکن پیسہ لگانا ان کے اوپر، ان کی مصیبتوں میں ان کی مدد کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ نے مشکل کام کا حکم دیا، باقی سارے اس سے کم درجے کے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لا چکے ہیں وہ نماز قائم کریں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. سخاوت کا اظہار کریں. وہ خرچ کیسے کریں؟ سرن، چھپا کے بھی، تاکہ ان کا اور اللہ کا معاملہ رہے، اخلاص ہو. وعلانیتاً، اور دکھا کر بھی، تاکہ دوسروں کو بھی خرچ کرنے کی ترغیب ملے. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی. ایک دن تباہی والا آنے والا ہے جس میں خرید و فروخت کا مطلب بارگیننگ نہیں ہوگی کہ چلو جی آپ کی گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے تو فرشتوں کو کچھ رشوت دے کے آپ خرید و فروخت کا معاملہ کر لیں، یا کسی بندے کو پیسے دے دیں کہ تو میرا عذاب لے لے، اس کے بدلے میں اتنے پیسے لے لے مجھ سے. کوئی ایسی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. تو یہ خوب سمجھ لیں، یہاں دوستی سے وہ دوستی مراد ہے جو کفر کے ساتھ ہو. قرآن و سنت سے یہ بات واضح پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن کافر کی دوستی کام نہیں آئے گی. یعنی جو آدمی کفر میں ہوگا اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو ایسے دوستی کام آنا کہ کوئی دوست اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کوئی نیک دوست، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایمان والوں کی دوستی بہرحال قیامت کے دن کام آئے گی. اس کا دوسرے مقامات پر اللہ نے تذکرہ کیا ہے. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ،
اللہ فرماتے ہیں سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی مگر اس کے جس کی اللہ اجازت دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو ریلیٹیو ہیں، دوست ہیں، وہ سفارش کریں گے اور اللہ ان کو اجازت دے گا. احادیث میں بھی یہ مضمون ہے، قرآن میں بھی ہے. تو یہاں علماء نے نقل کیا ہے کہ یہاں خلال سے مراد وہ دوستی جو کفر کے ساتھ ہو. کفر کے ساتھ کا مطلب آپ میں ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ کفر کے ساتھ آپ چلے گئے نا، تو پھر کوئی پیغمبر بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے اور کوئی بزرگ بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے، کوئی شہید آپ کے کام نہیں آ سکتا، چاہے وہ آپ کے خاندان کا ہو یا دنیا میں کتنا جگری دوست ہو، وہ کام نہیں آ سکتا آپ کے. یہ مراد ہے یہاں پہ، تاکہ ہم قرآن کی القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. قرآن کی ایک آیت کا ایسا مطلب بیان کرنا کہ دوسری آیتیں اس کے خلاف جا رہی ہوں، یہ جائز نہیں ہے. کسی کی بات کا بھی وہی مطلب لیا جاتا ہے جو وہ خود سمجھتا ہے. ہاں، تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ دوستی سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ دنیا میں کفر کے ساتھ چلے گئے نا تو پھر دوستی کام نہیں آئے گی. ایمان کے ساتھ گئے تو دوستی کام آئے گی. جو نیک دوست ہیں وہ آپ کی سفارش کی کوشش کریں گے. پھر اس سفارش کی کوشش میں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ جہنم سے بچ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں آپ کا عذاب کم ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کافر کی بھی جو دوستی کام نہیں آئے گی، تو یہاں کام نہ آنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا کام آنا کہ جہنم سے بچا لے اس کو، اتنا کام نہیں آئے گی. اتنا کام آ سکتی ہے کہ جہنم کے عذاب میں کمی کا ذریعہ بن جائے. جیسے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب جو تھے وہ نبی کے چونکہ سگے چچا تھے، تو نبی کی حدیث ہے کہ میری شفاعت کی وجہ سے اللہ ان کو کم عذاب دے گا. تو دیکھیں نبی کی دوستی یا تعلق کام آیا نا، لیکن کام آنے کا مطلب کیا کہ اتنا کام نہیں آئے گا کہ جہنم سے بچت ہو جائے، اتنا کام ضرور آئے گا کہ عذاب میں کمی ہوگی. تو یہ پوری اس آیت کی تفصیل ہوئی. یہ پوری تفصیل ذہن میں رکھ کر آپ اس آیت کا مفہوم ذہن میں رکھیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اب اللہ نے بتایا نا کہ مشرک کیا کرتا ہے، اللہ کی نعمت تھی توحید، اس کو دے کے شرک خرید لیتا ہے، اور جن کو پوجتا ہے وہ ان کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے. تو اب اللہ اسی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے جو انسان پر احسانات ہیں، دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہوا نا اس آیت میں، ایک عقیدہ کا درست کرنے کا اور ایک عمل درست کرنے کا. عمل کا تذکرہ ہے نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو عقیدہ بھی آپ درست نہیں کر سکتے اور عمل بھی سیدھا نہیں کر سکتے جب تک آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو. کیونکہ جو آرڈر دے رہا ہوتا ہے نا، آپ کے دل میں اس کی عظمت اور محبت نہیں ہوگی تو آپ کی نظر میں اس آرڈر کی ویلیو بھی نہیں ہوتی. تو اب اللہ فرما رہے میں اللہ جس نے تمہیں توحید کا حکم دیا اور نماز کا حکم دیا اور مخلوق پر خرچ کرنے کا حکم دیا، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو ان احسانات کا وہ صرف اتنا تم سے تقاضا کر رہا ہے کہ نماز پڑھ لیا کرو اور میری راہ میں خرچ کر لیا کرو. اتنا سا مطالبہ بھی اگر تم پورا نہیں کرتے تو واقعی انسان بڑا ناانصاف اور بہت بڑا ناشکر ہے. تو یہ مضمون اللہ نے بیان کیا. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا. آسمان سے مراد ہے بلندی سے. کل ما علاک فہو سما، عربی لغت کی کتابوں میں ہے کہ ہر وہ چیز جو بلند ہوتی ہے نا اس کو بھی عربی میں آسمان کہہ دیا جاتا ہے. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی کے ذریعے اس نے پھل نکالے تمہارے رزق پہنچانے کے لیے. کیسے کیسے پھل پیدا کیے. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمري، پھر اس نے کشتیاں مسخر کر دی. فلک کا جب عربی میں قرآن میں لفظ آئے گا نا تو بحری جہاز بھی اس میں داخل ہوتے ہیں، ہر وہ چیز جو سمندر پہ تیرتی ہے. تو اللہ نے کیسے کشتیاں مسخر کر دیں، جیسے سورہ رحمان میں ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، وہ جو کشتیاں سمندروں میں پہاڑوں جیسی چلتی ہیں، یعنی جہاز جو ہیں سمندر کے وہ بھی اللہ ہی کے ہیں، یعنی اللہ ہی کے حکم سے تمہارے تابع ہیں. تو مسخر کا کیا مطلب، پانی کا کام تو ڈبونا ہے، لیکن اللہ نے پانی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہازوں کو اپنے سینے پہ رکھ کے وہ دھکیل دیتا ہے، اور کم وسائل میں آپ زیادہ بڑی تعداد میں سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چیزوں کو منتقل کر دیتے ہیں. آج ماہرین اس بات کے قائل ہیں کہ اگر سمندر نہ ہوتا تو خشکی پہ تجارت کرنا بہت مشکل تھا اور اس پہ وسائل بہت خرچ ہوتے، جس کے نتیجے میں چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی. تو اللہ نے سمندر بھی پیدا کیا اور اس میں پانی میں یہ خاصیت رکھی ہے سمندر کے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جیسے جہازوں کو وہ سمندر ڈبوتا نہیں اور اپنے سینے پہ رکھ کے چلتا ہے. ایک سوئی داخل کریں گے وہ ڈوب جائے گی، اتنا بڑا جہاز آپ اس کے پشت پہ رکھ دیں گے اور وہ پورا سامان، میں نے دیکھے ہیں وہ ڈاک یارڈ میں میں نے کچھ وقت گزارا ہے،
تو اتنے بڑے بڑے جہاز پہاڑوں جیسے، یہ کنٹینر ایسے لگتا تھا چھوٹی چھوٹی ماچس کی ڈبیاں رکھی ہوئی ہیں، اور سمندر کے نیچے جتنا حصہ تھا وہ بھی بھرا ہوا ہوتا تھا خوراک سے. تو کیسے اتنی بڑی خوراک ایک ملک سے دوسرے ملک ایک ہی چکر میں جہاز لے جاتا ہے. یہی اگر سامان ہم ہوائی جہاز کے ذریعے، ٹرینوں کے ذریعے لے جانا چاہیں تو ٹھیک ٹھاک خرچہ آئے گا اس میں. تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اس نے ان کشتیوں کو اور جہازوں کو مسخر کر دیا. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ سمندر میں اللہ کے حکم سے چلیں. اللہ نہ چاہیں تو یہ نہیں چلیں گے، یہ ڈوب جائیں گے. یہ اللہ کی قدرت ہے جو اللہ ان کو چلاتا ہے. اور قرآن میں دیگر مقامات پہ آتا ہے لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم روزی تلاش کرو سمندر پہ. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، یہ تو سمندر کا تذکرہ ہے. اور دریا بھی اس نے مسخر کر دیے تمہارے لیے. پہاڑوں پہ پانی برستا ہے پوری دنیا کو سیراب کرتا ہوا. کہاں سے آپ دیکھیں ہزاروں گاؤں آتے ہیں، بیچ میں درجنوں شہر آتے ہیں، سب کی کھیتیوں کو سیراب کرتا ہوا، سب کی زمین میں پانی جذب کرواتا ہوا. کنویں سے جو ہم پانی نکالتے ہیں بہت سا پانی تو دریا کے ذریعے جذب ہوتا ہے. پھر اس میں مچھلیاں بھی ہیں، پھر ماحول کی تبدیلی کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے. ساری خدمتیں کرتا ہوا، بل کھاتا ہوا، کتنے لمبے لمبے فاصلے طے کر کے سمندر میں جا کے گر جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اس نے تمہارے لیے دریا بھی مسخر کیے. تو اس کی محبت کا تقاضا تھا، احسانات کا تقاضا تھا کہ نماز بھی قائم کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو مسخر کیا. اور دائبین کنٹینیو وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. ایک دن ایسا نہیں ہوتا سورج کہے بھئی آج میں بہت تھک گیا ہوں، لاکھوں سال ہو گئے مشرق سے نکل رہا ہوں مغرب میں غروب ہو رہا ہوں، بس آج بہت تھک گیا ہوں، آج میں ایک دن کا ناغہ کروں گا. سارا نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا. فرمایا دونوں خدمت میں لگے ہوئے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کیا. ایسا نہیں ہوتا کہ رات ہے تو رات ہی رات ہے، دن ہے تو دن ہی دن ہے. یہ دن جائے گا، رات آئے گی، پھر رات جائے گی، دن آئے گا. یہ دونوں تمہاری خدمت کر رہے ہیں. دن میں اور خدمتیں ہوتی ہیں تمہاری، دن کسی اور طرح سے تمہاری خدمت کرتا ہے. رات کی خدمت کا انداز مختلف ہے. دونوں خدمتوں کی ضرورت ہے، دونوں چیزیں اللہ نے ساتھ ساتھ لگا دی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم جو کچھ بھی اللہ سے مانگتے ہو اس میں سے تمہیں دیتا ہے. اس میں سے تمہیں دیتا ہے. کیا مطلب؟ من تبعیضی ہے، جو کچھ بھی تم مانگتے ہو اس میں سے بھی تمہیں دیتا ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو بغیر مانگے دے دی، اور بہت سی چیزیں تمہیں مانگنے پر بھی دے دیتا ہے. وہ کتنی ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. بہت سی دعائیں تو ہماری ایسی قبول ہو رہی ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو دعا مانگ کے بھول گئے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے ان میں سے بھی بہت کچھ تمہیں دے رہا ہوتا ہوں. یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ دعائیں تو حدیث میں آتا ہے ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں جو مومن کی. دیکھیں مومن کی دعائیں تو ساری قبول ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ رد بھی ہوتی ہیں. کوئی حرام کھا رہا ہے اس بیس پہ دعا رد ہو جاتی ہے. تو حدیث میں جو آتا ہے نا ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ دعا جس میں دعا کی قبولیت کے ساری شرطیں پائی جائیں تو وہ دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں. اور اس میں بھی قبولیت کا طریقہ مختلف ہوتا ہے نا. بعض دفعہ وہ دعا کا ظاہر نہیں ملتا، اللہ اس کے بدلے میں ثواب دے دیتے ہیں. لیکن دعا ایسے قبول ہونا کہ جو مانگ رہے ہیں وہ مل جائیں، وہ تو عام طور پر کسی کی ساری قبول نہیں ہوتی. وہ تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ آ رہا ہے، اس میں بھی کچھ اللہ نے قبول کی، کچھ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ قبول نہیں کی، وہ آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذخیرہ کر دیا اللہ نے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ نے چند نعمتیں بیان کی ہیں، یہ تو صرف احساس دلانے کے لیے، ورنہ اللہ کہتے ہیں اگر تم صبح بیٹھو نا کیا کیا اللہ کے احسانات ہیں. تو لکھتے لکھتے دوسرے مقام پہ آتا ہے قلم ختم ہو جائیں گے دنیا میں، درخت ختم ہو جائیں گے جن سے قلم بنایا جاتا ہے، اور سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی. سمندر کو اگر سیاہی بنا لیا جائے، لیکن اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی تعریفیں خشک وہ ختم نہیں ہوں گی. ان الانسان لظلوم کفار، یہ دلائل دے کے اللہ نے دعویٰ بڑا زبردست کیا کہ انسان واقعی تھوڑا بے انصاف نہیں، بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا بے انصاف ہے، اور تھوڑا ناشکرا نہیں، بہت بڑا ناشکرا ہے. میجورٹی تو اسی طرح ہی اس وجہ سے انسان سے تعبیر کیا، باقی کچھ لوگ شکر گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی جس طرح سے اللہ نے انسان کی وہ صفت بیان کی کہ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی کیسی ناقدری کرتے ہیں نعمتوں کی اور اللہ کے حکام پر عمل نہیں کرتے. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں جو اہم چیز ہے توحید کی اہمیت تو ہر جگہ بیان ہوئی ہے، یہاں بھی ہے، لیکن ایمان والوں کے جو دو اعمال اللہ نے بیان کیے نا، نماز اور خرچ کرنا، اس کی عادت ڈال دیں. اتنی نماز پڑھیں کہ نماز سے محبت پیدا ہو جائے. ہم علماء سے سنتے ہیں کہ آج نا مسلمان کو نماز سے وحشت ہے. نماز کا ٹائم آئے گا نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی طوفان آ رہا ہے یا کوئی مصیبت اس کے اوپر نازل ہو گئی ہے. تو اتنی کثرت سے نماز پڑھنی چاہیے کہ نماز میں دل لگنے لگے اور لطف آنے لگے انسان کو نماز میں. اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اور خرچ کرنے کی بھی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے.
اور اللہ کی نعمتوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔